اب میں جب اگر تجھے قتل کرتا ہوں تو یہ میں اپنے لیے اپنے نفس کے لیے قتل کرتا ہوں، اللہ کے لیے قتل نہیں کرتا۔ اس یہودی نے کہا کہ کیا تمہاری شریعت کے اندر یہ بات ہے؟ کہا اللہ کے لیے تم لڑتے ہو، اللہ کے لیے قتل کرتے ہو، اللہ کے لیے قتل ہو جاتے ہو؟ کہا ایسا ہی ہے۔ تو اس یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جب سنی، اس یہودی نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، وہیں پر اسی جگہ کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، اور کلمہ پڑھ کر جو ہے مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں پر ایک طرف نفس تھا، جب تھوکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تو اب ان کو جو ہے غصہ آیا۔ اب اگر وہ ان سے انتقام لیتے تو وہ اپنی نفس کے لیے تھا، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے ان کے اخلاق کو دیکھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو جب دیکھا تو اس یہودی نے جو ہے اسی وقت جو ہے ایمان لایا۔ تو ہمارا ہر کام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، تھوڑا بہت نہیں، بلکہ جب ہماری مرضی آئے گی نماز جو ہے ہم اپنے وقت پر پڑھیں گے، روزہ اپنے وقت پر رکھیں گے، زکوٰۃ اپنے وقت پر دیں گے، حج جس پر جو ہے فرض ہے وہ اپنے وقت پر حج کرے گا۔ تو دین صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر پہلو میں دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو میں دیکھنا پڑے گا ہم جو کام کر رہے ہیں کیا یہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں ہر وقت جو ہے ہمارے اپنی 24 گھنٹہ جو زندگی ہے اس میں ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، ہمیں اس پر جو ہے سوچنا غور کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ عمل کیا ہے، کیا یہ عمل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اور جتنے اخلاص کے ساتھ آپ کام کریں گے، جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں، جس اخلاص کے ساتھ جتنے اخلاص کے ساتھ آپ کام کریں گے آپ کے ہر کام کے اندر اتنا ہی زیادہ برکت ہوگا۔ اور کام اگر نیک ہو، اخلاص نیت اچھی نہ ہو تو اس کام کے اندر برکتیں نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ کا مال خرچ ہو رہا ہے، اپنے نفس کو ٹٹولے، پہلے اپنے نفس کو سمجھائے کہ میں یہ مال خرچ کر رہا ہوں تو صرف اللہ کی ذات کے لیے خرچ کر رہا ہوں، میں دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا۔ دکھاوے سے مجھے کیا ملے گا؟ میرا عمل ہی ضائع ہو جائے گا۔ اور میں جو بھی کام کروں گا تو میں پہلے جو ہے اپنے نفس کو سمجھاؤں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں صرف ذات حضرت اللہ جل شانہ کے لیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے نفس کے لیے کروں تاکہ لوگ میری تعریف کریں، اس کے لیے نہیں، بلکہ میرا ہر کام ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، ایک عابد ہے، عابد کا کیا مقام ہوتا ہے، جس کا 24 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ ہر وقت لگا رہتا ہے۔ تو ایک عابد کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے دور کے اندر لوگ ایک درخت کی پوجا کر رہے تھے، لوگ درخت کو سجدہ کر رہے تھے، اسے مرادیں مانگ رہے تھے، ان کے پاس ایمان کا تقاضا تھا، جلال میں آئے اور میرے ہوتے ہوئے یہ درخت کو پوجا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں، درخت کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کلہاڑا اٹھایا اور گھر سے نکل گئے اس درخت کو کاٹنے کے لیے۔ راستے میں شیطان ملا انسانی شکل میں، شیطان نے اسے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ درخت جس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، جس سے لوگ مرادیں مانگ رہے ہیں، جس سے لوگ اپنے جو ہے حاجت جو ہے طلب کر رہے ہیں، کہ میں اس درخت کو جو کاٹنے جا رہا ہوں۔ تو شیطان نے کہا کہ آپ اس درخت کو نہیں کاٹ سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ کہا یہ مجھے آج جو ہے یہ درخت کاٹنا ہے،
مجھے اسے ختم کرنا ہے۔ دونوں کے اندر ہاتھا پائی ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا، اور اس بزرگ نے جو ہے شیطان پر غلبہ پایا، شیطان کو جو ہے گرا دیا اور اس کے سینے کے اوپر بیٹھے۔ تو اس شیطان نے جو ہے اپنے گھر میں استعمال کیا۔ اس نے کہا آپ اس ایک درخت کو کاٹیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ دوسرے درخت کی پوجا کریں گے، لہٰذا آپ اس درخت کو نہ کاٹیں، آپ ایک کام کریں، آپ اس درخت کو کاٹنا چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں روزانہ ایک اشرفی آپ کے تکیے کے اندر، تکیے کے نیچے رکھوں گا۔ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، عابد تھے نا، اگر عالم ہوتا، عالم کے ساتھ عابد ہوتا تو وہ سمجھ جاتا کہ یہ شیطان کا مکر ہے، شیطان کا فریب ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، واپس ہوئے وہاں سے، رات کو سوئے، صبح تکیے کے نیچے سے جو ہے ایک اشرفی آئی، بڑے خوش ہوئے، اشرفی اٹھائی، دوسرے دن پھر اٹھائی، کچھ دن جو ہے اسی طرح سے جو ہے رات کو سو جاتے ہیں، صبح اشرفی اٹھا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا شیطان نے اس اشرفی کا رکھنا بند کر دیا، اشرفی نہیں رکھی تو بڑے غصے میں آئے، بڑے جلال کے اندر آئے، پھر کلہاڑا اٹھایا اور پھر جو ہے چلے اس درخت کو کاٹنے کے لیے۔ شیطان پھر راستے میں ملا ایک بوڑھے کی شکل میں، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہا آپ نہیں کاٹ سکتے اسے۔ تو پھر اسی طرح ہاتھا پائی ہوئی، جب اس بار جو ہے دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی تو شیطان اس پر مسلط ہو گیا اور اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ کچھ دن پہلے تو تیرے اندر یہ طاقت نہیں تھی، تیرے اندر یہ قوت نہیں تھی، آج تو مجھ پر کیسے مسلط ہوا؟ کہنے لگا پہلی بار جب تو گھر سے نکلا تھا کلہاڑا لے کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے، وہ صرف تو اللہ کے لیے نکلا تھا، اللہ کی ذات کے لیے نکلا تھا، اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے نکلا تھا۔ آج تو اللہ کے دین کے لیے نہیں نکلا ہے، بلکہ تو اپنے نفس کے لیے نکلا ہے، کہ کیونکہ آج تجھے جو ہے تیرے تکیے کے اندر اشرفی نہیں ملی، تو اس لیے نکلا ہے۔